گولکنڈہ کے شور شرابے بھرے علاقے کے بیچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں قدم رکھتے ہی وقت جیسے ٹھہر سا جاتا ہے۔ پلٹن عاشقانہ کہتے ہیں نظام کے زمانے میں سپاہی یہاں سے جنگ پر جانے سے پہلے دعا مانگتے تھے، اور آج 150 سال بعد بھی عام لوگ اپنی زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں کو لے کر یہاں آتے ہیں۔ یہاں آنے والے ہر شخص کا ایک ہی کہنا ہے، اس دیواروں کے اندر جو روحانی سکون ملتا ہے وہ باہر کی دنیا میں کہیں نہیں۔ آئیے آج آپ کو ملواتے ہیں اس قدیم جگہ اور یہاں کی ان کہی داستانوں سے۔ السلام علیکم اور آداب۔ آج ہم نکلے ہیں حیدرآباد کی ایک اور تاریخی اور عقیدت سے بھری جگہ کی زیارت کے لیے، اور یہ ہے تاریخی عاشقانہ حضرت عباس علیہ السلام کا۔ قطب شاہی دور سے ہی حیدرآباد میں عاشقانوں کی ایک خاص اہمیت رہی ہے۔ یہ عاشقانہ حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جنہیں کربلا کے میدان میں وفاداری، شجاعت اور علمدار کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے۔ آگے ہم اس عاشقانے کے 3 بڑے ایسے معجزات کے بارے میں بات کریں گے جو بزرگات ہمیں بتاتے ہیں۔ ان تاریخی دیواروں پر محراب پر ایک خاص لفظ لکھا ہے، باب الحوائج، جس کا مطلب ہے دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ۔ اس مقدس دروازے کے اندر عاشقانے کا زیارت گاہ ہے، جہاں حضرت عباس علیہ السلام کا علم مبارک نصب ہے۔ زیارت گاہ میں معصومین کے تبرکات اور شبیہیں رکھی ہیں۔ پہلی محرم الحرام کو چاند نظر آتے ہی عزائے حسین کا آغاز ہوتا ہے، اور عاشقانے میں علم مبارک کو اصطاد کیا جاتا ہے۔ عاشوراء 10 محرم کے جلوس کے بعد علم مبارک کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور اگلے سال تک کے لیے یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کانچ کے کیبنٹ میں عاشقانے کے مقدس تبرکات رکھے گئے ہیں، جس میں کربلائے روضہ مبارک کی شبیہ اور تاج مبارک شامل ہے۔ یہ تبرکات 16-17 سینچری قطب شاہی دور میں عزائے حسین علیہ السلام کے احترام میں کربلا اور ایران سے لائے گئے تھے، جنہیں زائرین کی زیارت کے لیے یہاں محفوظ رکھا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پہ پہلے معجزے کی۔ قطب شاہی زمانے کی ایک روایت کے مطابق جب یہ عاشقانہ تعمیر ہوا تھا، تب ایک شدید آندھی میں پرانے علاقے کے چراغ بجھ گئے تھے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے پاس رکھا ایک مٹی کا دیا لگاتار جلتا رہا۔ تب سے لوگ اسے ایک روحانی حفاظت کا مرکز مانتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پہ دوسری معجزے کی۔ عاشقانے کے پاس رہنے والا ایک عام مقامی شخص کی 6 سالہ بیٹی شدید بیماری اور بخار کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے بھی اسے جواب دے دیا تھا۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ بچی کی ماں اس کو گود میں اٹھا کر عاشقانے پلٹن لے گئی اور علم پاک کے آگے رو رو کر شفا کی دعا مانگی۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ زیارت کے بعد جب ماں نے بچی کو وہاں فرش عزا پر بٹھایا تو وہ بچی اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر چلنے لگی۔ بات کرتے ہیں یہاں پہ تیسرے معجزے کی۔ قلعہ گولکنڈے کی ایک غریب مزدور پر بہت بڑا قرض ہو گیا تھا، اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے شدید پریشان تھا۔ بزرگ بتاتے ہیں وہ شخص محرم کی شب عاشقانہ پلٹن آیا اور علم پاک کے سائے میں بیٹھ کر اپنی پریشانی بیان کی اور منت کا دھاگا باندھا۔ اگلے ہی دن ایک غیر مقامی زائر عاشقانے آیا اور اس نے بنا کسی وجہ کے اس مزدور کو ڈھونڈ کر بیٹی کی شادی کا پورا خرچہ اٹھانے کا اعلان کیا۔ وہ مزدور ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ صرف اہل بیت کے در کا معجزہ تھا۔ ہر تھرسڈے نائٹ کو یہاں عاشقانے میں بہت ہی عقیدت کے ساتھ لبان کی دھنی عود سوزی دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انکل کس طرح عقیدت اور ادب کے ساتھ علم مبارک کے گرد گھوم کر ان پر سے صدقہ ہو رہے ہیں۔ میرا بھی بہت دل تھا کہ میں بھی علم مبارک پر سے صدقہ ہو کر دعا مانگوں، لیکن تب تک ہماری کیب آ گئی تھی۔ اگر آپ کو بھی یہاں کے معجزوں کے بارے میں پتہ ہے تو پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ یہاں کی روحانی جھلک آپ سب تک پہنچانے کی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔